الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولو آمنوا كما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس حکم کو سننے کے بعد پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اور واجب کو پورا نہ کرنے والا اللہ کے عذاب اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے. ہم اپنی عقل سوچ کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ درود پڑھنا مستحب ہے، یعنی پڑھ لیا تو اچھا کام ہے، نہ پڑھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، جس ذات پر ہمیں درود پڑھنا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں بہت فرق پڑ جاتا ہے. ہمیں یہ فرق پڑتا ہے کہ کائنات کے والی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ بخیل ہے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخیل کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بخیل کا انجام قیامت میں یہ ہوگا. تعریف نہیں کی کہ بخیل کون ہے، فرمایا کہ بخیل کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت میں جب میری امت کے لوگ 500 سال کی مسافت پر جنت کی خوشبوئیں پا رہے ہوں گے تو بخیل اس کے باوجود بھی جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا. تو معلوم ہوا کہ کس قدر ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر جو اس کے نبی پہ درود نہ پڑھیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر جو آپ پر درود نہ پڑھیں. اس لیے ہمیں شریعت کے مطابق سب سے پہلے موقع کا علم ہونا چاہیے. آپ نے نماز پڑھی، آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ کو اختیار ہے آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں. آپ چلتے پھرتے یا کسی وقت میں بیٹھے ہیں، کچھ اور پڑھنا چاہتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں، آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور، آپ کو اختیار ہے آپ وہ پڑھیں. مگر جب کہہ دیا جائے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو پھر اتنا ترجمہ ہر مسلمان کو آنا لازم ہے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے اس آیت کا پتہ ہو کہ اس آیت میں اسے کیا کہا جا رہا ہے. تو اس آیت میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اور ساتھ ترغیب بھی دی جا رہی ہے. ترغیب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو تم سارے اس نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو. تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ مجھ پر درود پڑھا جائے. اللہ کی منشا ہے کہ میرے محبوب پر درود پڑھا جائے. فرشتوں کی عادت ہے کہ اس کے محبوب پر درود پڑھا جائے.
وجہ کیا ہے؟ وجہ جاننا ہمارے لیے بہت ترغیب کا باعث بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں ایک کام چاہتی ہوں کہ آپ سارے مل کے کریں، آپ سوچیں گے کہ مجھے کوئی بینیفٹ ہوگا، مجھے کوئی فائدہ ہوگا۔ گھر والے چاہتے ہیں کہ آپ ان کے گھر آئیں، شاید ان کو کوئی فائدہ ہوگا، کوئی بینیفٹ ہوگا۔ تو کیا رسول کو بھی کوئی بینیفٹ ہے؟ کیا رسول بھی کوئی فائدہ چاہتے ہیں کہ ہم درود پڑھیں تو رسول کو کوئی فائدہ ہو؟ ایسا ہرگز نہیں۔ یہاں معاملہ بالکل الگ ہے۔ اور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے رسول یہ چاہتے ہیں کہ ہم درود پڑھیں، بخشش ہماری ہو جائے۔ ہم درود پڑھیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم درود پڑھیں، اللہ کے رسول کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہم درود پڑھیں، قیامت میں نجات ہمارے لیے لازم ہو جائے۔ ہم درود پڑھیں، قیامت میں اللہ کا دیدار ہمارے لیے لازم ہو جائے۔ ہم درود پڑھیں تو قیامت میں یا خواب میں یا قبر میں رسول اللہ کے ساتھ ہمیں مصافحہ نصیب ہو جائے۔ اس لیے ہمارے کریم آقا، رحیم آقا یہ چاہتے ہیں کہ میری امت مجھ پہ درود پڑھے۔ تو پھر ہمیں بھی ان لمحات میں پڑھ لینا چاہیے محبت سے اور اس احساس سے کہ واقعی ہم ان ساری چیزوں کے مستحق ہو جائیں۔ کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا، کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا، ہو گیا کون اندھیرے میں جلوہ نما۔ یہ رات کا اندھیرا نہیں، ظلم کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، بربریت کا اندھیرا اور شرک اور کفر کا اندھیرا۔ اس اندھیرے میں کون آیا؟ کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا، ہو گیا کون اندھیرے میں جلوہ نما۔ ہر طرف سے جو یہ آ رہی ہے صدا، مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا۔ یا حبیب خدا مرحبا مرحبا، مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا۔ گلشن دہر میں آئے پیارے نبی۔ دہر زمانے کو کہا جاتا ہے، پورے زمانے کا جو باغ اللہ پاک نے سجایا اس سب میں خوشبودار پھول بن کر مصطفیٰ مہکے۔ گلشن دہر میں آئے پیارے نبی، پھیلی چاروں طرف ایک عجب روشنی، کھل گئی بے نواؤں کے دل کی کلی، کھل گئی بے نواؤں کے دل کی کلی، ہے نسیم سحر صبح دم بول اٹھی، مجتبیٰ مرتضیٰ مرحبا مرحبا۔ یا حبیب خدا مرحبا مرحبا، مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا۔ اور آپ تشریف لائے تو کیا ہوا؟ ہر طرف آمد آمد کی دھومیں مچی، ہر طرف آمد آمد کی دھومیں مچیں، بلبلیں خوشنوا نغمے گانے لگی، بلبلیں خوشنوا نغمے گانے لگی، ڈالیاں اٹھ کے تعظیم کو جھک گئیں، ڈالیاں جی اوپر کر دیں ڈائریکٹ میری طرف آئے۔ ڈالیاں اٹھ کے تعظیم کو جھک گئیں، کھل کے کلیاں چمن میں سبھی بول اٹھیں، مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا۔ یا حبیب خدا مرحبا مرحبا، مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا۔ یہ کس نبی کی بات ہے تو ساری کائنات کا نبی، لیکن خاص قرب کا شرف جن لوگوں کو نصیب ہوا وہ خوش نصیب ہم ہیں۔
آپ کے بیٹے کی تعریف ہو کتنی خوشی ہوگی، آپ کے بھائی کی تعریف ہو تو، آپ کے شوہر کی تعریف ہو تو کتنی خوشی ہوگی۔ وہ کتنا کام آ سکتے ہیں آپ کے، زیادہ سے زیادہ گھر کی چار دیواری تک، خاندان اور برادری کی سطح تک، آپ کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے تک تو آپ کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، خوشی سے آپ نہال ہو جاتے ہیں کہ میرے کسی قریبی کی تعریف ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جس ذات کی تعریف میں کر رہی ہوں اس نے آپ کو کہاں کہاں کام آنا ہے۔ شوہر کو تو مرنے کے بعد بہت سے لوگ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے، قبر میں اتارنے بھی نہیں دیتے، آپ کا رشتہ تو ختم ہو گیا۔ باپ کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو اتاروں، پھر بیٹا تو غم سے نڈھال ہو جاتا ہے کہ وہ ماں کا منہ کس طرح دیکھے، کیسے قبر میں اتارے، ہر کوئی سوچ رہا ہوتا ہے، مگر آپ ان کی تعریف سن کے اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ کی خوشی آپ کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس ذات کا میں ذکر کر رہی ہوں اس کی خوشی کس کس کو محسوس ہوئی اور کس کس کے لیے خوشی کا سامان بنایا اللہ پاک نے۔ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے، درخت سوکھ گئے تھے، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کی وجہ سے انہوں نے ہرے پتے نکالنے شروع کر دیے، زمین بنجر ہو گئی تھی وہ سرسبز ہو گئی مصطفیٰ کی آمد کی وجہ سے، دریا سوکھ گئے تھے رسول اللہ کی آمد کی خوشی کی وجہ سے وہ رواں ہو گئے، پانی سے بھر گئے، ہر طرف خوشحالی نے ڈیرا جما لیا، آسمان کے ستاروں کی چمک پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، سورج اور چاند کا نور پہلے سے زیادہ ہو گیا، اور حتیٰ کہ مبارکباد دینے کے لیے آسمان کے ستارے اتر کر آمینہ کے حجرے میں آ گئے۔ اتنی خوشی تھی کائنات کو، اتنی خوشی تھی۔ اور آپ بھی سوچئے آج بھی جب کسی عاشق رسول کے سامنے رسول اللہ کا صرف نام لیا جاتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، تو میں کیا سمجھوں کہ آپ کے چہروں پہ پریشانی کیوں ہے، آپ اتنے سنجیدہ کیوں بیٹھے ہیں، کیا وجہ؟ کیا رسول سے تعلق نہیں، یا رسول کی عظمت کی پہچان نہیں، یا رسول پہ یقین نہیں کہ انہوں نے کہاں کیسے اور کس وقت ہمارے کام آنا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کے سارے عزیز جن کی تعریفوں پہ ہم سب خوش ہوتے ہیں نا، انہوں نے آگے بڑھ بڑھ کر مٹی ڈالنے کا ثواب لینا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 لک مٹی ڈالنا قبر پہ مستحب ہے، اور قریبی رشتہ دار آگے بڑھ بڑھ کے مٹی ڈالتے ہیں کہ اس ثواب میں ہم بھی آ جائیں۔ وہ ساری مٹی ڈال کے دبا دبا کے اینٹوں سے قبر کو پکا کر جاتے ہیں، آپ کے نبی وہاں بھی آ جائیں گے، جہاں سب مایوس ہو کے واپس آ جائیں گے وہاں آپ کو مسکراہٹیں دینے، آپ کو خوشی دینے، آپ کو آپ کے مسلمان ہونے کا یقین دلانے وہاں بھی آپ کے نبی قبر میں آ جائیں گے، تو آپ اس نبی کا ذکر سن کے خوش نہیں ہو رہے؟ کس بات کی پریشانی ہے؟ چہروں پہ اسمائل لائیے، اپنے مقدر پہ فخر کیجئے، ان لمحات کو غنیمت سمجھیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لمحات کتنے قیمتی ہیں، کتنی قیمت ہے، کتنے نایاب ہیں یہ؟ قیامت میں ہر بندے کے پاس 24 صندوق لائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ 24 صندوق ہوں گے، وہ صندوق کس چیز کے ہوں گے؟ ہماری 24 گھنٹوں کی ایکٹیویٹیز ان کے اندر بند کی جائے گی۔ ہر دن میں 24 گھنٹے ہیں، 24 صندوق ہوں گے، ہر صندوق کے اندر ہماری ایکٹیویٹیز کا جو نتیجہ نکلتا ہوگا نا وہ نتیجہ ان کے اندر ہوگا۔ جب ہم نے غیبتیں کی ہوں گی، جب ہم نے لڑائی جھگڑے کیے ہوں گے، جب ہم نے گالی گلوچ کیا ہوگا، کسی کی برائی کی ہوگی، تو جتنا وقت ہمارا 24 گھنٹوں میں ان کاموں میں گزرا ہوگا اتنے صندوقوں میں آگ بھری ہوگی۔ اور جن اوقات میں ہم نے غفلت سے وہ سارا وقت گزارا ہوگا
وہ صندوق خالی لائے جائیں گے، ان کے اندر کچھ نہیں ہوگا. اور جن اوقات میں ہم نے اپنے رب کی عبادت کی ہوگی، ہم نے اپنے محبوب نبی پہ درود پڑھا ہوگا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا ہوگا، وہ سارے صندوق نور سے بھرے ہوئے ہوں گے. آپ سوچئے ان لمحات میں آپ کے لیے کیا جمع ہو رہا ہے. آپ کے لیے وہ صندوق نور سے بھرے جا رہے ہیں، انہیں محفوظ کیا جائے گا. تو 24 گھنٹوں کے 24 صندوقوں میں سے بخشوانے والے کون سے صندوق ہوں گے؟ وہی جو ان کاموں میں، ان ایکٹیویٹیز میں گزارے ہوں گے. تو پھر ہمارے لیے خوشی کا سامان نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں ہمارے لیے غم ہوگا، ڈر ہوگا، خوف ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا، ہمیں دوزخ میں جانے کا خدشہ ہوگا، برے اعمال بے شمار ہوں گے، تو وہاں کہیں کوئی روشنی، کوئی امید اور کوئی یقین کی کیفیت ہوگی، تو وہ ان لمحات کی بدولت ہوگی. تو کتنی قیمتی چیز ہے جو ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے درمیان بیٹھ کر جمع کرتے ہیں. اس کا بدل نہ کائنات میں ہے اور نہ کائنات کی کسی نعمت کے بدلے میں یہ ہم لے سکتے ہیں جو آپ کو مفت میں آ کر بیٹھنے سے اللہ عطا کر دے. تو یہ بات ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارے چہروں پہ خوشی کا اظہار کب نظر آتا ہے؟ جب ہمارے اندر خوشی ہو. ایسے ہی ہے نا، ہمارے اندر خوشی ہو اور کسی جگہ پہ غم کا ماحول بھی ہو تو ہم زبردستی اپنے اوپر غم طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہماری باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ ہمارے اندر غم نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے ہمارے نبی کا ذکر ہو، ہمارے دل کا باغ کھل اٹھے، ہمارے دل میں خوشی آ جائے. جب دل خوش ہوگا تو یقیناً ہمارے چہرے پہ خوشی کے آثار نظر آئیں گے. میں نے آپ کو ضابطہ دیا ہے کہ ضابطہ یہ ہے، اگر ذکر رسول سن کر، ذکر خدا سن کر آپ کا چہرہ خوش نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہے. آپ کے دل میں اپنے نبی کا عشق نہیں ہے، اپنے نبی کی محبت نہیں ہے، اپنے نبی کا ذکر سن کے آپ کو خوشی نہیں ہو رہی. آپ جب کسی برتھ ڈے پہ، کسی منگنی پہ، مہندی کے فنکشن پہ یا شادی پہ جاتے ہیں، آپ کو کوئی لطیفے سناتا ہے؟ بتائیے، کوئی لطیفے سناتا ہے؟ کیوں ہنسی ہوتی ہے سب کے چہرے پہ؟ کیوں ہنسی ہوتی ہے؟ آپ کو وہ فنکشن پسند ہے، آپ کو وہ ایونٹ پسند ہے، آپ بن سنور کر ٹھاٹ باٹ سے وہاں جاتے ہیں، اپنی نمود، اپنی نمائش، اپنا ڈریس، اپنے زیورات، ان سب کو دیکھ کے آپ خود بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ دوسروں کو بھی متوجہ کرتے ہیں اپنی خوشی کی وجہ سے، اور بلا وجہ آپ کے کہے پورے حال میں گونج رہے ہوتے ہیں. پتہ چلا کہ خوشی اس کو کہتے ہیں. اب رسول اللہ کے ذکر میں ہم کہتے تو نہیں لگائیں گے، لیکن ہمارے چہرے تو بتائیں گے کہ یہ بات ہمیں خوش کر رہی ہے یا ہمیں غمزدہ کر رہی ہے. آج بات تو ہماری آگے تبھی چلے گی جب آپ کے چہروں پہ خوشی آئے گی. ہاں، یہ ایک وہ کانسیپٹ ہے جو ریئل کانسیپٹ ہے. یہ میں بات نہیں بنا رہی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بات سنا رہی ہوں. یہ قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن و حدیث میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ مومن کو کسی چیز سے حقیقی خوشی نہیں ہوتی. کیوں کہا گیا کہ جب تمہیں غم پہنچے، غم کے پہاڑ تمہارے اوپر گر پڑیں، تو کیا کرو؟ اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرو. کیا کہا گیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کے اطمینان بھی تو ہمارے چہروں سے ظاہر ہوتے ہیں. جس بندے کو کوئی غم نہیں، اللہ نے اس کو اولاد دی، پیسہ دیا، اچھا گھر دیا، اچھی سواری دی، اچھا کاروبار دیا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون جس کے گھر میں یہ ساری فیسلٹیز
اور ساری خوشیاں ہیں، وہ 70 سال کی خاتون آپ کو جوان نظر آئے گی۔ کیا وجہ ہے؟ اطمینان، خوشی ہے، غم نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ایک 50 سال کی خاتون جس کی اولاد نہیں، کرائے کا گھر ہے، شوہر کا کاروبار اچھا نہیں ہے، آمدن بہت تھوڑی ہے، غریبی ہے، آپ پہچان سکیں گے کہ اس کی ایج 50 سال کی ہے؟ آپ کو وہ 70 سال کی خاتون سے بھی زیادہ بوڑھی لگے گی۔ اطمینان، یہ اطمینان کا اظہار ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ کے دلوں کا جو اطمینان ہے، جو ریئل اطمینان ہے، جو حقیقی اطمینان ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ جتنے اطمینان میں نے گنوائے ہیں، یہ کسی بھی وقت آپ کو صدمہ دے سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے شوہر دنیا سے چلا جائے، اولاد چلی جائے، ماں باپ چلے جائیں، گھر گر جائے، نوکری چھوٹ جائے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بتائیے اطمینان باقی رہا؟ لیکن جن لوگوں نے اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کر لیا، جن لوگوں نے اللہ کے ذکر سے خوشی اپنے دلوں میں اتار لی، یقین کیجئے ان کے پاس چار دیواری بھی نہ رہے، ان کے چہرے مطمئن ہوں گے، وہ اس حال میں بھی اپنے رب پہ راضی ہوں گے جس حال میں وہ ساری نعمتیں لے کر اپنے رب پہ راضی تھے۔ تو اللہ نے جو نبی ہمیں عطا کیا، میں نے مثال دی آپ کو کہ آپ کے رشتے، آپ کا گھر بار، آپ کے زیورات، دولت، مال، سب کچھ اچھا ہے، دوسروں سے بہترین ہے، آپ کو فخر ہے۔ اللہ نے دنیا میں 1,24,000 یا کم و بیش نبی بھیجے، اور ان نبیوں کا بھی نبی جس کو بنایا اللہ نے، وہ نبی ہمیں عطا کیا۔ فخر کی بات نہیں؟ فخر کی بات ہے کہ نہیں؟ اتنا فخر، اتنا فخر، اتنا فخر کہ ہم اس کا اندازہ بیان نہیں کر سکتے۔ اسی لیے شاعر نے کہا اگر تمہیں اپنے نبی کی شان کا اندازہ کرنا ہے تو چند الفاظ کی روشنی میں کرو اور سمجھو کہ جو ہمارا نبی ہے، اللہ پاک نے نبیوں کو روشنی، نور، اجالا، معجزات عطا کیے، مگر اے مسلمانوں، جو تمہارا نبی ہے، تمہارے لیے یہ اتنے فخر کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کچھ معجزوں کے ساتھ تمہارے نبی کو امتیاز عطا نہیں کیا، بلکہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی۔ سراپا کیا؟ سر سے لے کے پاؤں تک، اور سر سے لے کے پاؤں تک صرف مجموعہ نہیں، بلکہ ایک ایک عضو، ایک ایک تار، ایک ایک ناخن، جسم کو الگ الگ کر کے دیکھو گے تو اعلیٰ حضرت نے جب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا تو آپ نے اس سلام کے اندر میرے آقا کی بھووں کی تعریف فرمائی، میرے آقا کے نیلز کی تعریف فرمائی، میرے آقا کی مانگ کی تعریف فرمائی، میرے آقا کی آنکھوں کی تعریف فرمائی، میرے آقا کے ہونٹوں کی تعریف فرمائی، میرے آقا کے سر کے ایک ایک بال کی تعریف فرمائی۔ آپ کا لعاب دہن ہو یا آپ کی زبان ہو یا آپ کے دہن مبارک میں چمکتے دانت مبارک ہوں، ایک ایک چیز پر لکھ کر کیا کہا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہر چیز پر لاکھوں سلام بھیجے۔ تو پتہ چلا کہ مجموعی طور پر صرف باڈی کے اندر روشنی اور اجالا اور نور نہیں، بلکہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، اور رحمت حق تعالی ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، اور جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں۔ کونین کیا ہے؟ یہ جہان بھی، آگے والا جہان بھی، جہان تو بے شمار ہیں۔ بعض مفسرین نے 18,000 جہان لکھے، بعض مفسرین نے 40,000 جہان لکھے، بعض مفسرین نے 80,000 جہان لکھے۔ تو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر جہان کا اجالا ہے، لیکن چونکہ ہمارے درمیان متعارف دو ہی جہان ہیں، ہم کہتے ہیں ایک یہ جہان ایک اگلا جہان، تو اگلے جہان میں اور اس جہان کے اندر کتنے جہان ہیں؟ چونکہ سارے جہانوں میں مین دو جہان ہیں، اس لیے ہم عام طور پہ دو ہی جہانوں کی بات کرتے ہیں۔ تو جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ اور محبت والے ہر چیز کو محبت سے بیان تو کرتے ہیں۔ محبت سے اوپر کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ عشق کا۔ عشق والے کیا کہتے ہیں؟ محبت والے تو یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے، حوض کوثر پہ جانا نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ محبت والے تو یہ کہتے ہیں۔ عشق والے کیا کہتے ہیں؟ پانی کی بڑی شان ہے، حوض کوثر کا بڑا مقام ہے، لیکن عشق والے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو حوض کوثر پینا چاہیں گے نا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ حوض کوثر جنت کی نہر ہے، بلکہ اس لیے پینا چاہیں گے کہ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ اپنے نبی کے ہاتھ سے لینے کے لیے ہم کو حوض کوثر پہ راضی ہوں گے کہ حوض کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ اور فکر و نگاہ بشر سے کہیں بہت اونچا، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی۔ ہمشیران محترم، حاضرات محفل، جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ماشاءاللہ سے آپ جو لمحات بتا رہے ہیں، ان کو عام حالات میں، عام لمحات میں شمار نہ کیجیے۔ ہر گھر میں بے شمار ایونٹس میں ہمارا آنا جانا تو ہوتا ہی ہے، مگر اللہ کے ہاں ہماری نیت کے ساتھ آنے جانے کی ویلیو تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس گھر میں محلے داری بھی ہوگی، آپ کی رشتہ داری بھی ہوگی، کئی مواقع پہ آپ آتے جاتے ہوں گے، مگر ہر آنا مختلف ہوگا۔ تو جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہر آنا مختلف ہے، اس طرح آج کا آنا بھی بالکل مختلف۔ آج کا آنا گھر سے لے کے یہاں تک، یہاں بیٹھنے سے اٹھنے تک، اور اٹھ کر گھر چلے جانے تک، یہ سب آپ کی عبادت ہے، آپ کی بخشش کا سامان ہے، اس لیے کہ آپ اس وقت رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نبی الانبیاء سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی میں تشریف لائے ہیں۔ مجھے آپ کے سامنے جو عرض کرنا ہے وہ جشن میلاد کے ساتھ ایک اور لفظ کا کانسیپٹ دینا ہے، اور وہی اصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے جشن مصطفیٰ، دوسرا ہے مشن مصطفیٰ۔ اگر دونوں لفظ آپ اپنی زبان سے دہرا دیں تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایک ہے اور دوسرا ہے مشن مصطفیٰ، دوسرا ہے مشن مصطفیٰ۔ آج آپ یہاں جو تشریف لائے، کسی مشن کے تحت آئے ہیں کہ بغیر مشن کے؟ جواب دیجیے نا، مشن ہے کہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ مشن ہے کہ نہیں ہے۔ مشن ہے۔ کیا مشن ہے؟ رسول اللہ کے میلاد میں شرکت، رسول اللہ کا ذکر سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرنا، آپ اس مشن کے تحت آج تشریف لائے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جن کی تشریف آوری پہ ہم جشن مناتے ہیں، کیا آپ کا آنا بغیر کسی مشن کے ہوگا؟ دنیا میں آپ کی تشریف آوری بغیر کسی مشن کے ہے؟ جواب چاہوں گی نہیں۔ کتنا بڑا مشن ہے؟ پوری کائنات کے انقلاب عظیم کا مشن لے کر مصطفیٰ تشریف لائے۔ ہر انسان، صرف انسان نہیں بلکہ ہر مخلوق جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، وہ کیڑا مکوڑا ہو یا جنگل کے جانوروں کا بادشاہ ہو، یا انسان ہو یا حیوان ہو، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کائنات میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ جب عام چیزوں میں عام سے عام تر چیز بیکار نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، لولا کا لما خلقت الجنہ، لولا کا لما خلقت النار، ولولا کا لما خلقت السماء، لولا کا لما خلقت الارض۔ اے حبیب، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک پیدا نہ کرتا، آسمان پیدا نہ کرتا، زمین پیدا نہ کرتا، جنت پیدا نہ کرتا، دوزخ پیدا نہ کرتا۔ ہر چیز جو پیدا کی وہ صرف اس لیے پیدا کی کہ تجھے پیدا کرنا مقصود تھا۔ میں نے عرض کیا کہ معمولی سے معمولی، حقیر سے حقیر مخلوق جس کو ہم سمجھتے ہیں، اللہ اس کے لیے بھی اعلان فرما رہا ہے کہ میں نے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو پھر رسول اللہ کی ذات کے بارے میں کیا خیال ہو؟ آپ کو کس مقصد عظیم کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ آپ کائنات میں تشریف لائیں تو آپ کائنات کو، مخلوقات کو اپنے خالق سے ملانے کے لیے آئے، خالق سے ملانے، خالق کی عبادت اور ریاضت اور اس کی معرفت اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے۔ یہ کتنا بڑا مشن تھا اور کتنا بڑا انقلاب آپ کی تشریف آوری سے رونما ہوا، جس کی مثال اب قیامت تک دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب میں نے عرض کیا کہ ہمارے پیش نظر جشن مصطفیٰ اور مشن مصطفیٰ، جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی تو وہ انقلاب جس کے لیے رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمارا قدم پھر اس انقلاب کی طرف اٹھے گا۔ اور آج اگر 1450 سال گزر گئے اور 1450 سال اور بھی گزر جائیں تو ہم کبھی مصطفیٰ کے نقش قدم سے پیچھے نہیں ہٹ سکیں۔ اصل مقصد یہ ہے آپ کی تشریف آوری کی۔ تو ہماری کوشش، ہماری نیت ہمیشہ یہ بن جائے کہ ہمیں میلاد مصطفیٰ میں، جشن مصطفیٰ میں شامل ہو کر مشن مصطفیٰ کا حصہ بننا ہے، آپ کی تعلیمات کو سمجھنا، سیکھنا اور اس کو اپنے عمل میں شامل کرنا ہے۔ تو عزیزات گرامی قدر، پھر ہر زمانے میں ہم مصطفیٰ کے قدموں کے قریب ہیں، ہم آپ کی شفاعت کے قریب ہیں، ہم آپ کی رحمت کے قریب ہیں۔ لیکن اگر ہماری محافل، ہماری دعوتیں، ہماری شرکتیں، یہ سب دعوت تک، شرکت تک اور محفل تک محدود ہو جائے گی تو نہ اس سے پہلے پھر ہم ہدایت حاصل کر سکے اور نہ اس کے بعد کر سکیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن عظیم جو نازل ہوا، اس میں اللہ پاک نے جا بجا جو ارشادات فرمائے، ان میں سے دو جگہوں سے کچھ الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ پہلے کیا کہ وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ لوگوں تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہا کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم فلاح پا جاؤ۔
اچھا یہ لفظ فلاح کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں آپ جب الف لام میم پڑھ کے پہلا صفحہ پلٹتے ہیں تو وہ پہلی آیت یہی آتی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم هم المفلحون۔ یہ مفلحون بھی فلاح سے ہے۔ ابھی میں نے جو لفظ پڑھا لعلکم تفلحون، وہاں ہے مفلحون۔ مفلحون کا مطلب ہے فلاح پانے والے، اور تفلحون تم فلاح پاؤ گے، معنی ایک ہی ہوا۔ یہ فلاح کیا چیز ہے؟ فلاح عربی میں اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے اوپر کامیابی کا اور کوئی درجہ نہ ہو۔ مطلب اس جہان میں اور اس جہان میں جو کامل ترین کامیابی آپ کو نصیب ہو سکتی ہے وہ اللہ کی نعمتیں یاد کرنے، ایسی کامیابی کا ذکر کیا جس کے اوپر کوئی اور کامیابی ہے ہی نہیں۔ وَاذْکُرُوا، یاد کرتے رہو، کیا؟ اللہ کی نعمتیں۔ اللہ کی نعمتوں کو کس طرح یاد کرنے سے فلاح حاصل ہوتی ہے؟ غرور کے لیے، فخر کے لیے، تکبر کے لیے، ایک دوسرے کے سامنے بڑائی کے لیے، نمود و نمائش کے لیے؟ اگر ہم اپنا انصاف سے جائزہ لیں تو یہ چیز تو ہم سب کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، اللہ نے آپ کو زیورات عطا کیے ہیں، بہترین لباس آپ کے پاس ہے، آپ سارے زیورات نکال کے ایک ہی شادی پہ پہن کے کیوں جاتے ہیں؟ بہت ساری خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی اگر آرائش کے لیے تو آپ ایک ایک دو دو انگوٹھی بھی پہن لیں تو گزارا تو ہو جاتا ہے نا، لیکن کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے تین تین چار چار انگوٹھیاں ایک ایک انگلی پہ بھی پہنی ہوتی ہیں، اور پانچوں پانچوں انگلیوں پہ بھی، اور ڈبل ڈبل ٹرپل آپ نے نیکلس پہنے ہوتے ہیں، ہار پہنے ہوتے ہیں، یہ سب کیوں پہنتے ہیں؟ ہاں بالکل، یہ حقیقت ہے۔ جب ہم اپنی حقیقت کو خود پہچانیں گے نا، یقین کیجئے اصلاح کے راستے نکل آئیں گے، اور اصلاح کے لیے ہمارے نبی تشریف لائے، ہماری اصلاح کے لیے حضور تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک میں شرکت کر کے ایک بات اگر ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم اس کو اپنانا شروع کر دیں، ہمیشہ پھر اس کا خیال رکھنا شروع کر دیں، یقین کیجئے آپ کی زندگی میں چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو لگے گا کہ کاش مجھے پھر کوئی ایسی محفل نصیب ہو جائے میلاد کی کہ اس کے اندر بڑی لذت تھی، بڑا لطف تھا، وہ لطف باقی کیوں رہ گیا؟ آپ کے عمل کی وجہ سے۔ جو ایک عمل آپ سیکھ کے اٹھے نا، اس نے آپ کے اندر لطف کو بٹھا دیا۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لعلکم تفلحون، تمہیں وہ کامیابی نصیب ہو جائے گی جس کے بعد اور کوئی بڑی کامیابی نہیں۔ تو کیا کہا؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح یاد کرنا جس میں نمود نہ ہو، نمائش نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ میں نے ابھی اپنی یعنی خواتین کی جنس کی صنف کی مثال دی کہ سب سے زیادہ خواتین کے اندر الا ماشاء اللہ یہ چیز پائی جاتی ہے، لباس ہم ایک مرتبہ پہن کر دوسری مرتبہ کیوں نہیں پہنتے؟ آپ کو نہیں دیکھا ہوتا پہلے کسی نے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں جی؟ کچھ اور کیا کریں جس سے آپ بھی چینج ہو جائیں۔ ساری زندگی آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو لوگ دیکھتے پہچان جاتے ہیں، یہ راجہ صاحب کی بہو ہیں، یہ بٹ صاحب کی بہو ہیں، یہ شیخ صاحب کی بہو ہیں، یہ ان کی بیوی ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں، ساری زندگی آپ کو دیکھتے ہی لوگ پہچان جاتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں ایسا کچھ کرتے کہ آپ ہر دفعہ چینج نظر آئیں؟ کوئی سرجری، کوئی ایسا طریقہ، کچھ ایسا بھی تو کرنا چاہیے جی، لیکن پھر بھی اصلیت واپس آ جاتی ہے جب آپ میک اپ دھو لیتے ہیں۔ تو عزیزات محتشم، یہ ہمارے اندر کمپلیکس ہے، یقین کیجئے ہمارے اندر کمپلیکس ہے۔ آپ کے پاس کروڑوں اربوں دولت ہونے کے باوجود آپ کے اندر کمپلیکس ہے۔ وہ آپ کے اندر کا کمپلیکس آپ کو دوبارہ پچھلے
حلیے میں دوسروں کے سامنے آپ کو جانے نہیں دیتا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے نبی نے، نبی کے غلاموں نے جو طریقہ اختیار کیا اور عوام کے لیے چھوڑا، وہ کیا تھا؟ وہ ان ساری نمود و نمائش سے پاک تھا۔ بتائیے، پھر بھی ساری زندگی لوگ ان کے قدم چومتے تھے یا نہیں؟ لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے یا نہیں؟ کبھی کسی نے کہا کہ اس بابے کے پاس، اس اللہ کے ولی کے پاس جا کے کیا کریں؟ جب جاؤ ایک ہی کرتا پہنا ہوتا ہے، جب جاؤ ایک ہی چادر پہنی ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ شان کس سے بڑھتی ہے؟ آپ کے بہترین کردار اور اللہ کے نبی کے دین پر چلنے کی وجہ سے۔ جب آپ کا کردار اتنا نفیس، اتنا شاندار، رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہو جائے گا، یقین کیجیے آپ کے کپڑوں کو کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ لوگ آپ کے پاس بیٹھنا پسند کریں گے۔ آپ 80-90 سال کی خاتون بھی ہو جائیں، عام طور پہ کیا دیکھا جاتا ہے؟ بوڑھے لوگ گھر میں کھانستے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، بچے ان کے قریب نہیں جاتے۔ آپ رسول اللہ کی سنت پہ چل کے دیکھیں، آپ وہ پیار بچوں سے کر کے دیکھیں جو رسول اللہ کرتے تھے۔ آپ 90 سال کے بھی ہو جائیں، آپ کی چارپائی کے چاروں طرف بچے بیٹھے رہیں گے، بچے آپ سے دور نہیں جائیں گے۔ کوئی بچہ یہ نہیں کہے گا کہ ہماری دادی اماں تو ہر وقت کھانستی رہتی ہیں، وہ تھوکتی رہتی ہیں۔ نہیں، آپ کی ذات کے اندر ایسی اٹریکشن سنت رسول کی وجہ سے ہوگی کہ کوئی آپ سے دور نہیں جائے گا۔ یہ ہماری تعلیمات، اور یہی نبی علیہ السلام لے کر تشریف فرما۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیابی پا جاؤ، فلاح کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاؤ۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو نمود و نمائش اور فخر کے ساتھ نہیں بلکہ شکر کے ساتھ یاد کریں۔ بس یہ فرق ہے۔ کس کے ساتھ یاد کریں گے؟ کس کے ساتھ یاد کریں گے؟ شکر کے ساتھ۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر یہ ہوتا ہے کہ جس رب نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ کبھی اس کی نافرمانی کرتے نظر نہ آئیں۔ جو نعمتیں ہیں ان کو بھی اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرتے نظر آئیں، اور آپ کی نعمت میں اللہ کریم نے جس جس کا حصہ شامل کیا ہے، اس کا حصہ انصاف کے ساتھ اس کو دیتے رہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا وعدہ رہا میرے بندے کہ تو میری نعمتوں پہ شکر کرتا جا، اور میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ تیری نعمتیں اتنی زیادہ کروں گا کہ تو شمار نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں نا، ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز ہے، اس کی طرف دھیان بہت کم جاتا ہے لوگوں کا۔ یہ کیا نعمت ہے؟ ہمارے باپ دادا کے پاس زمین ہے، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، باپ دادا فوت ہو گئے، کیا ہونا ہے؟ وہ ساری دولت میراث بن جائے گی، وراثت بن جائے گی۔ وراثت شریعت کس کو دے رہی ہے؟ کیا صرف باپ کو، یا صرف بیٹوں کو، یا صرف پوتوں کو، یا چچاؤں کو؟ نہیں، شریعت مطہرہ وہ وراثت جس طرح بھائیوں، بیٹوں، باپوں کو دے رہی ہے، اسی طرح ماں بہنوں، بیٹیوں کو بھی دے رہی ہے۔ اللہ نے نعمت دی تھی نا، شکر کیا تھا؟ شکر یہ تھا کہ جب باپ یا دادا تقسیم کرنے لگے تھے تو اس نعمت کا شکر یہ تھا کہ جس طرح وہ بیٹوں کو برابر میں دے رہے ہیں، اسی طرح بیٹیوں کو بھی بلا کر ان کا حصہ دے دیتے ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہلے تو اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی کو حصہ دیا جائے، اور اگر کبھی کوئی بیٹی مجبور ہو کر، یا بسا اوقات سسرال والے بیٹیوں کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے باپ سے، بھائی سے حصہ لے کر آؤ۔ کبھی شوہر کی بے روزگاری پہ بیوی مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ جا کے اپنی وراثت کا حصہ لا کے شوہر کو دے اور زندگی آسان ہو جائے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں دھمکی ملتی ہے، یہاں تک کہ بہنوں کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہمیشہ کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی تھی؟ آپ نے تو عورت کا
جتنا حصہ اللہ نے قرآن میں نازل کیا تھا وہ دلایا بھی اور دینے کا حکم بھی دیا. قیامت تک ایک قانون قرآن میں ہمیں دے دیا. یہ تھی ہمارے آقا کی تعلیمات، اور یہ تھا شکر کرنے کا ایک نمونہ. شکر یہ تھا کہ اللہ نے دولت دی ہے، نعمت دی ہے، تو اس پہ سانپ بن کے مت بیٹھو. جس کا جتنا حصہ ہے اس کو تقسیم کر دو. اسی طرح امیروں کی دولت میں غریبوں کا حصہ رکھا گیا، اور اس غریبوں کے حصوں کے نام رکھے گئے. نام کیا؟ کبھی غریبوں کے حصے کا نام ہے زکوٰۃ، کبھی ان کا نام ہے عشر، کبھی نام ہے فطرانہ، کبھی نام ہے کفارہ، کبھی نام ہے صدقہ. تو فرمایا گیا کہ تمہارے مال اور دولت میں ان لوگوں کا حصہ کیوں ہے؟ تمہارے فائدے کے لیے. تمہارا فائدہ کیا ہے؟ کہ جب تک ان کا مقررہ حصہ نہیں نکلتا تمہارا مال ناپاک ہے. جب تم یہ حصے مقررہ نکالو گے تو تمہارا مال پاک بھی ہوگا، زیادہ بھی ہوگا. ہم نے نہیں مانا. جب نہیں مانا، جب ہم نے اللہ کی نعمتوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا، پھر زوال آیا، پھر وبال آیا. ایک شخص کے بارے میں روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ زمیندار تھا اور اس کے پاس اتنا مال، اتنی دولت، اتنے جانور کہ ڈیرے پر جانوروں کی گنتی ناممکن تھی. اور اس قدر دودھ ان جانوروں کا کہ بیچ بیچ کر تقسیم کر کر کے بھی ختم نہیں ہوتا. ایک دن شیطان ایسا حاوی ہوا اور اس قدر غرور اور تکبر پیدا ہوا کہ وہ اپنے ملازموں سے کہنے لگا کہ میرا اتنا مال، میری اتنی دولت کس کام جائے گی؟ اب میں حقہ پینے بیٹھتا ہوں تو تم میرے حقے میں پانی ڈال کے نہیں لاؤ گے، میرے حقے میں دودھ ڈال کے لاؤ. کہ اللہ نے دودھ جیسی نعمت ہمیں اس لیے عطا کی ہے. یہ تکبر اور گمراہی جب اس حد تک آئی، ملازموں سے کہا کہ میرے حقے میں دودھ ڈال کے لاؤ. جب حقے میں دودھ ڈال کے لایا گیا، ایک دن نہیں گزرا ڈیرے پہ جتنے جانور تھے سب کے سب مر گئے. اللہ پاک کبھی کبھی یوں عبرت دکھاتا ہے، لیکن یہ روز نہیں ہوتا، یاد رکھیے. ہم اس چیز کا انتظار مت کریں کہ ہم کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا، آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ ہوگا، یہ کریں گے تو نہیں. نہیں، یہ صدیوں کے بعد ایسے واقعات ہوتے، ورنہ اللہ پاک رسی ڈھیلی چھوڑ دے. اور ایک لمبے عرصے تک پھر آپ کو احساس نہیں ہوتا. احساس تب ہوگا جب آپ قرآن سے وابستہ ہوں گے. احساس تب ہوگا جب آپ سنت رسول سے وابستہ ہوں گے. احساس تب ہوگا جب آپ اللہ کے احکام کی پاسداری کریں گے، ان کے حدود سے باہر نہیں نکلیں گے، تو آپ کو احساس فوراً ہو جائے گا اور آپ ہدایت کی طرف واپس آ جائیں گے. ورنہ ایسے واقعات یاد رکھو یہ روز روز نہیں ہوتے کہ ہم ان کو سمجھیں کہ ایسا ہوتا تو اللہ ہم سے ناراض ہوتا. اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا لہذا اللہ راضی ہے. نہیں. آداب، محبت، ادب، یہ تمام چیزیں جب ہمارے اندر آتی ہیں، ان کے ساتھ جس وقت ہم ان مقدس محفلوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی تعلیم لینے جا رہے ہیں، ہم اپنے نبی کی شریعت کو سننے جا رہے ہیں اور سیکھنے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیے پھر حقیقی طور پر آپ کے گھر سے لے کے آنے تک اور یہاں سے اٹھ کر گھر جانے تک ہر قدم عبادت، ہر سانس عبادت، ہر لمحہ عبادت ہے. یہ اتنا مقدس کام ہے، یہ اس قدر عظیم الشان کام ہے. اگر ہم ان تمام شرائط و ضوابط کے ساتھ ان کاموں کو کرتے رہیں، اپنے گھروں کو منور کرتے رہیں، آقا علیہ السلام کے ذکر کو منعقد کر کے اور پھر اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھتے رہیں، تو وہ شان بلند ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایسے ہی جیسے ماشاءاللہ آج آپ محترمہ فرزانہ صاحبہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں ان کی دعوت پہ میلاد پاک کے لیے. بصرہ میں ایک خاتون تھی اور وہ ایسے بڑے عشق سے، محبت سے پورے گھر کو قلعی کر کے، صاف ستھرا کر کے ہر سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ میلاد پاک کرواتی.
لوگ آتے، اس کے پڑوس میں ایک غیر مسلم عورت رہتی تھی، وہ ہر سال بڑے تجسس سے دیکھتی کہ آخر اس عورت کے اندر اتنی دیوانگی کیوں ہے، اتنا عشق کیوں ہے، کیا وجہ ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ ایک دن وہ اس خاتون سے پوچھنے لگی کہ تم لوگ جو اتنی صدیاں گزرنے کے بعد اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے اور یہ عقیدہ رکھ کے محافل منعقد کرتے ہو کہ تمہارے نبی کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اور اس کا اجر تمہیں دیا جاتا ہے، تو کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہارے نبی تمہاری اس محفل سے واقف ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم ایمان میں کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ جب اس نے کافی باتیں اس طرح سے سنی اس مسلمان خاتون سے، اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں کافر صحیح، غیر مسلم صحیح، لیکن میں بھی ایسا کروں۔ مکمل ارادہ کرنے کے بعد جب وہ رات کو سوئی خاتون تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے اور اس مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ تو یہ دور پیچھے بیٹھی ہے کہ میں تو غیر مسلم ہوں، تو یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، یہ مجھ سے کہاں بات کریں گے اور مجھے کہاں لفٹ ملے گی کہ میں آگے ہوں اور مجھے کوئی پروٹوکول یا کوئی ویلیو ملے گی۔ تو پاس کسی نے کہا کہ تم قریب چلی جاؤ، تم جا کے قریب بیٹھو، تم بات کرنے کی کوشش کرو، یہ رحمت للعالمین ہے اور یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، یہ کسی کو ٹھکراتے نہیں ہیں۔ تو وہ خاتون کہتی ہے خواب میں نے ہمت کی اور ہمت کر کے میں جگہ بناتے بناتے تلاش کرتے کہیں قریب جا کے بیٹھ کے جب میں بیٹھی تو مسلمانوں کے نبی کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے بڑی رحمت اور شفقت کی نگاہ سے مجھے دیکھا اور میرا نام لے کر مجھے پکارا۔ تو جب میرا نام لے کر مجھے بلایا تو میں نے کہا اے مسلمانوں کے نبی، کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو پھر بھی آپ مجھے اتنی شفقت سے پکار رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اے خاتون، تو یہ پوچھ رہی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تو مسلمان ہے کہ نہیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو آئی تھی تو مسلمان نہیں تھی، اب میری بارگاہ سے اٹھ کے جائے گی تو کلمہ پڑھ کے جائے گی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تو یہاں سے جانے کے بعد اب مسلمان ہو کر جائے گی۔ کہا بس آپ کا یہ فرمانا تھا کہ میرے دل کی کیفیت ایسی بدلی کہ میں نے وہی خواب ہی میں کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہوں۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی، صبح ہوئی آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ اب میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، میرے اوپر تو بڑا کرم ہو گیا اور میرا شوہر تو غیر مسلم ہے، اب میرا نکاح تو رہا نہیں، میرا نکاح تو ختم ہو گیا، اب میں اس شخص کے ساتھ تو رہ نہیں سکتی۔ میں فوراً اٹھ کے اپنا سامان اس شخص سے علیحدہ کرنے لگی۔ ایسی نورانیت آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی چھا گئی، سما گئی نگاہوں میں اور دل اس طرح بدل گیا کہ اسلام کا نور اندر داخل ہوا تو فوراً یہ امتیاز بھی پیدا ہو گیا کہ اب میرا شوہر غیر مسلم ہے، میرا نکاح تو ختم ہو گیا۔ میں نے اپنا سامان علیحدہ کرنا شروع کیا اور اپنے کپڑے اپنی چیزیں علیحدہ کرنی شروع کی کہ اتنے میں میرا شوہر بھی باہر سے آیا اور اس نے بھی آ کے اپنی چیزیں جو میں نے رکھی اٹھا کے پیچھے کرنی شروع کر دی۔ اب وہ پہلے تو دیکھتا رہا، شوہر تو دیکھتا رہا اور وہ عورت لگی رہی، مگر عورت تو بیچاری اتنا خاموش نہیں رہ سکتی، اس نے تھوڑے سے کپڑے جب پیچھے کیے اپنی چیزیں الگ کی تو یہ فوراً بول اٹھی کہ بھی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ کہا میں تو اس لیے کر رہی ہوں کہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور آپ کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھ کر میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، میں تو مسلمان بن گئی اور اب میرا آپ کے ساتھ رہنا ناجائز ہے۔ کہا اچھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس مصطفیٰ کریم نے، جس چہرہ والضحیٰ کے مالک اللہ کے محبوب نے
تمہیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، وہ مجھے بھی مسلمان کر دیا۔ ابھی سوچا تھا، ابھی دل میں اسلام کے نور کے بغیر اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہوئی تھی، اتنا کرم ہو گیا تو بندہ پہلے سے مسلمان بھی ہو، وہ میلاد کی محافل منعقد بھی کرے اور ان میں شرکت بھی کرے، درود و سلام پڑھے بھی اور سنے بھی، اور مصطفیٰ کریم کی نورانیت والی محفلوں کے لنگر بھی کھائے، پھر بھی اندر نور پیدا نہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہیں تو کچھ کمی ہے نا۔ ہاں، کمی یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم تک اللہ کا حکم کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور یاد اس طرح کرو کہ شکر کے ساتھ یاد کرو، اور شکر کیا ہوتا ہے؟ جو تمہارا رب چاہتا ہے وہ کرنے لگ جاؤ، جس حال میں تمہیں رب دیکھنا چاہتا ہے اس گیٹ اپ میں آ جاؤ، جو عبادت تم سے رب چاہتا ہے اس کے پابند بن جاؤ۔ تو اب جتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہمشیران محترم، ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت، نعمت عظمیٰ، وہ ہے آمنہ کے لال کی ذات، وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑا کرم، سب سے بڑا احسان محمد الرسول اللہ کی ذات۔ آپ کو یاد کرنا، آپ کا ذکر کرنا، آپ کے ذکر سے گھروں کو معطر و معمر و منور کرنا، آپ کی یاد سے اپنے دین کی تعلیمات کو زندہ کرنا، اور پھر ان کو سیکھ کر اپنے عمل میں لانا، یہی اصل آپ کے آنے کا مقصد، یہی آپ کی بعثت و نبوت کا مقصد، یہی آپ کی ولادت کا مقصد ہے۔ اور دوسری جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَوْ آمَنُوا كَمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے اپنے رسول کے وسیلے سے آپ کے صحابہ اکرام کو یہ فرمایا قرآن عظیم میں کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، اگر بعد کے آنے والے لوگ تمہاری طرح میرے نبی پر اور میرے کلام پر ایمان لے آئیں گے تو فقد اہتدوا، وہ لوگ بھی ہدایت پا جائیں گے، یعنی ہم اب دیکھیے کہ فقد اہتدوا یہ سرٹیفکیٹ ہے اللہ کا، یہ گارنٹی ہے اللہ کی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے بعد کے آنے والے زمانوں میں میرے نبی کے صحابہ کی طرف ایمان قبول کیا، ان کی طرح ایمان لے آئے، تو جس طرح میرے نبی کے صحابہ ہدایت پر قائم ہو گئے، بعد والے لوگ بھی ہدایت پہ قائم ہو جائیں گے۔ اب صحابہ کیسے قائم ہوئے؟ صحابہ نے اپنے محبوب نبی کی ایک ایک ادا کو سیکھا، صرف دیکھا نہیں۔ وہ کبھی بھی بعد میں بیٹھ کر یہ فخر نہیں کیا کرتے تھے کہ تم جو مرضی بیان کرو، ہم تو وہ ہیں جو اس سب کو آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ قرآن ہم نے آنکھوں سے اترتے دیکھا، نبی کو ہم نے نمازیں پڑھتے دیکھا، نبی کو تلاوت قرآن کرتے دیکھا، نبی کو اپنے گھر میں، بازاروں میں، جنگوں میں آتے جاتے دیکھا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں۔ وہ کبھی یوں فخر نہیں کرتے تھے، وہ یوں فخر کرتے تھے کہ جو نبی کرتے تھے ہم وہ کرتے تھے، جو نبی فرماتے تھے ہم اس پہ عمل کرتے تھے، جو نبی کی سنت ہوتی تھی ہم اس سے سرے منہ بھی کبھی انحراف نہیں کرتے تھے۔ ہم وہ لوگ ہیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تم ہدایت پا گئے، بعد والے لوگوں نے بھی اگر ایسا ایمان قبول کیا تو وہ بھی ہدایت پا جائیں۔ تو عزیزات محتشم، ہمارے اندر آج ذوق بھی ہے، محبت بھی ہے، درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہمارے اندر کمی ہے۔ اگر ہم یہ سب چیزیں کرنے کے ساتھ اپنے محبوب آقا کی سنت اور آپ کی عادات مبارکہ کو اپنا لیں تو بس فقد اہتدوا کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل جاتا ہے۔ اور اس میں ہماری کمی ہے۔ اگر آج ہم خود پوری کرنے لگ جائیں تو یقین کیجئے میں واز کر کے چلی جاؤں، میں تقریر کر کے چلی جاؤں، آپ سن کر چلے جائیں،
فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ تب ہوگا اور زیادہ فائدہ اس چیز پہ ہوگا جب آپ اور میں ان ساری چیزوں پہ عمل کریں گے۔ میں تو ایک محفل کے بعد گھر چلی گئی، اب آپ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر آپ کے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پرچار ہوگا۔ کس طرح؟ اگر آپ آج سے پہلے نماز نہیں پڑھتے، آپ نماز پڑھنے لگ جائیں، آپ بات کرنے میں جھوٹ بولنے میں احتیاط نہیں کرتے، آپ جھوٹ چھوڑ دیں، آپ غلط بیانی یا غیبت کرنے میں احتیاط نہیں کرتے، آپ وہ چھوڑ دیں۔ اب کیا ہوگا؟ آپ نے بات سنی، عمل شروع کر دیا، آپ کی گود میں پلنے والے بچے، آپ کے گھر میں بڑے ہونے والے بچے جب ہر وقت آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتے دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اب آپ کو باز نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو تقریر نہیں کرنی پڑے گی۔ کیا ہوگا؟ آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں نا، آپ دیکھیں گے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھنے۔ انہیں کچھ پڑھنا آئے گا یا نہیں، مگر وہ آپ کے سجدے کی نقل کریں گے، رکوع کی نقل کریں گے، قیام کی نقل کریں گے، اور اگر تھوڑا تھوڑا ساتھ ان کو سمجھاتے جائیں تو 7 سال کی عمر ہونے تک وہ نماز کی پابند ہو جائے گی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گھر میں ہمارے دروازے پہ کوئی بندہ آ جائے جس کو آپ یا آپ کے شوہر ملنا نہیں چاہتے، آپ اپنے ملازم کو کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ دروازے پہ دیکھو کون ہے، کہہ دینا سمجھ آ گئی نا، گھر نہیں۔ اور گھر میں مالکن بھی یہی کہتی ہیں، اپنے بچوں کے سامنے آپ نے یہ کہا، بچے کو تو سمجھ آ گئی کہ یہ بات اچھی ہے، جو میرے باپ یا میری ماں نے کی ہے یہ بات اچھی ہے۔ جب بچہ 10 سال کا ہو کر آپ سے پیسے لے کے باہر جا کے کچھ غلط کام کر کے آ کے آپ کے آگے جھوٹ بولتا ہے، آپ اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیتے ہیں۔ مزید سمجھانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، اس تھپڑ کا حقدار کون تھا؟ ماں باپ۔ ماں باپ نے غلط بیانی کی، بچے نے سیکھا کہ ایسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ بچہ آپ کے پیٹ میں جھوٹ سیکھ کے نہیں آیا، اور اگر آپ سچ کو پسند کریں، حقیقت کو پسند کریں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پسند کریں، صبح اٹھ کر قرآن بچے کے سامنے پڑھیں، بچے کو اور کچھ نہیں ملا تو وہ کاپی لے کے بیٹھ جائے گا پڑھنے کے لیے، کوئی رسالہ لے کے بیٹھ جائے گا کہ میری امی میری دادی کچھ پڑھ رہی ہیں تو میں بھی پڑھوں۔ یہ ہے تربیت کا طریقہ۔ اور میلاد پاک کی محافل کا اولین مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نہیں سیکھ سکتے ہم ان محافل میں بیٹھ کے سیکھیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پابندی کے لیے جو ایک مثال، ایک بات عرض کر دیتی ہوں، وعدے کی پابندی پر آپ نے امت کو جو درس دیا، کیسے دیا؟ واز کے ساتھ نہیں، آپ تو جو بتاتے تھے آپ کرتے تھے، یہی وجہ تھی نا کہ صحابہ پیکر ہوئے۔ آج کیا ہے؟ آج ایک گلی میں صبح سے لے کے 10 محافلیں میلاد ہوتی ہیں، ہم بے عمل کے بے عمل رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو بیان کر رہا ہوتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، وہ صرف بیان کر کے چلا جاتا ہے۔ جو نعت پڑھ کے جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں میں نے نعت میں کیا بولا ہے، اس لیے سننے والے بھی سن کے چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ عمل مصطفیٰ کی سنت میں ہمارے اندر آ جائے، ہمیں سننے والے بھی عمل کریں گے، ہمیں دیکھنے والے بھی عمل کریں گے۔ تو عزیزات محتشم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران کسی شخص سے سودا کیا، آپ نے کوئی چیز خریدی، اس شخص کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے، میرا گھر کچھ دور ہے، میں جاتا ہوں، جا کے پیسے لے آتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے، وہ بندہ گیا کسی کام میں، ایسا الجھا کہ اس کے ذہن سے نکل گیا، بھول گیا کہ میں پیچھے کسی کو کھڑا کر کے آیا۔ دن پورا گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آیا تو اچانک کلک ہوا، شوق ہوا، اوہو میں نے تو کسی بندے سے وعدہ کیا تھا اور میں نے ان کو پیسے دینے تھے جا کر۔ اب وہ سوچنے لگا کہ تیسرا دن ہو گیا ہے،
وہ انتظار کر کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا ہوگا اور وہ مجھے کیا سمجھ رہا ہوگا. یہ تو یقین تھا کہ وہ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی اندر سے کسی چیز نے آواز دی کہ چلو جا کے دیکھو تو صحیح، کوشش تو کرو، کوئی سراغ مل جائے. جب تیسرے دن وہ واپس آیا تو جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر گیا تھا آپ اسی جگہ موجود تھے، چونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا انتظار کروں گا. 3 دن اس جگہ پہ گزر گئے، وہ تو بھول گیا مگر میرے اور آپ کے آقا وہیں انتظار فرما. سبحان اللہ. یہ تعلیمات ہیں، ہماری تعلیمات یہ ہیں، اور ہمیں یہی سکھایا گیا کہ آپ سچ بولیں. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف خود سچ نہیں بولا یا دوسروں کے لیے رخصتیں نہیں بنائی. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ میں تے ہمیں مذاق کرنے لگی سی. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن کی اللہ کے ہاں شان یہ ہے کہ وہ جب نارملی بات کرتا ہے نا، اس کی نارمل بات بھی اس کا عہد ہوتا ہے. کتنی بڑی شان ہے مومن کی. یہ آپ کی بات کی ویلیو اللہ کے ہاں ہے. ہم خود اپنی ویلیو کو جانتے ہی نہیں، ہم اپنی باتوں کو خود بے معنی کر دیتے ہیں. اب ایک صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بدر کی جنگ لڑی گئی نا، معلوم ہے نا اسلام کی پہلی جنگ. کتنا وقت ہے میرے پاس؟ ہمارے پاس تو وقت رکھتا ہے، آپ دیکھنے ہمیں تو مزہ آ رہا ہے. الحمدللہ. آپ کے ساتھی بھی ہے نا جو باہر سے آئے ہیں، کوئی تنگ نہ ہو جائے. نہیں ساکن بیٹھے بڑے بہت. الحمدللہ. آمین. تو عزیزات محتشم، وہ حضرت حذیفہ بن یمان پیچھے رہ گئے. کچھ اور ساتھی بھی تھے، چند ایک ان کے ساتھ. جب اسلام کا لشکر نکلا نا جنگ کے لیے، یہ لوگ پیچھے رہ گئے. اب جنگ بدر جہاں پہ ہوئی، یہ مدینہ شریف سے 3-4 گھنٹے کا سفر ہے. یہ تیز رفتار گاڑیاں آج کل جو چلتی ہیں ان پہ چل. خیر جو لوگ پیدل چلتے تھے وہ تو شارٹ راستوں پہ چلا کرتے تھے، پہاڑوں کے اوپر نیچے اترے اور چلے گئے. یہ جو چند لوگ پیچھے رہ گئے، جب وہ بدر میں پہنچے تو الحمدللہ ان گناہگار آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جس جگہ پہ کفار رکے تھے وہ جگہ اور جدھر مسلمان رکے تھے جنگ کے لیے اس جگہ میں کافی فاصلہ ہے. اب یہ چونکہ بعد میں گئے، انہیں علم نہیں تھا کہ مسلمانوں کا لشکر کدھر ہے اور کافروں کا کدھر ہے. یہ جب گئے تو اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ کافروں کا لشکر رکا تھا. جب یہ وہاں گئے تو کافروں نے انہیں پکڑ لیا. کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ تم وہاں مسلمانوں کے ساتھ جاؤ گے تو ہمارے خلاف لڑو گے، ہمیں قتل کرو گے، لہٰذا اب تم ہماری قید میں ہو، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ تم ہمیں جانے دو، ہم جا کے صرف رسول اللہ کی زیارت کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے نہیں. بات کو سمجھیے گا ذرا. کہا کہ ہم تمہارے خلاف لڑیں گے نہیں. جب ان لوگوں نے وعدہ کیا، معاہدہ ہو گیا، کافروں نے چھوڑ دیا. وہ لوگ وہاں سے چھوٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں جب آئے، جہاں صرف 313 لوگ تھے، لوگ تو پہلے ہی بہت تھوڑے تھے. یہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ اس طرح ہم غلطی سے وہاں چلے گئے تھے اور ان لوگوں نے ہمیں پکڑ لیا، ہم یہ وعدہ کر کے وہاں سے چھوٹ کر آئے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف لڑیں گے نہیں. اب جو لڑائی ہوتی ہے نا، لڑائی کا معاملہ ہو یا کسی سے صلح کروانی ہو تو مصلحت کے تحت شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہیں اس طرح غلط بیانی کر کے 2 ناراض لوگوں میں صلح کروانی پڑے تو کروا لو، رخصت ملتی ہے. اور اگر لڑائی میں تمہیں اس طرح کوئی جملہ کہنا پڑے تو تمہیں رخصت ملتی ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عزیمت سکھا رہے تھے، جب ان صحابہ نے آ کے یہ عرض کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب چونکہ تم کافروں سے وعدہ کر کے آئے ہو لہٰذا تم ہمارے ساتھ مل کے لڑو گے نہیں. تم یہاں مسلمانوں میں رکو مگر ہمارے ساتھ تلوار اٹھا کر تم کافروں کے ساتھ نہیں لڑائی کرو گے.
یہ وعدے کی پابندی ہے مصطفیٰ کی نظر میں. تو ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سیکھنا ہے. آپ کے میلاد پاک میں آپ کے آنے کا شرف، آپ کی عزت، آپ کی عظمت کی بات اگر کرنی ہے تو جب تک ان تعلیمات کا ذکر ہم نہیں کریں گے تب تک ہمارے لیے سرخروئی نہیں ہے، ہماری بخشش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. جب ہمارے پیدا ہونے کے بڑے بڑے مقصد ہیں تو رسول اللہ کی آمد کے مقصد کتنے بڑے ہیں. تو ہمیں ان کے مقصد کو سمجھ کر اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے. اور ویسے ہمشیران محترم اگر ہم غور کریں تو کتنی دنیا باقی رہ گئی ہے. ابھی 2 مہینے پہلے ہم نے کیا منظر پاکستان میں دیکھا. اگر وہ سیلاب رخ بدل لیتا تو کیا ہوتا؟ ہمارے پاس کوئی خاص سفارش تھی اللہ کے پاس پیش کرنے کی؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، یقین کیجئے کہ جن دنوں میں زیادہ یہ تذکرہ ہوتا رہا اور ہم وہ فنڈ وغیرہ بھی جمع کر رہے تھے، سامان بھی جمع کر کے بھجوا رہے تھے، تو میں پورا وقت یہ سوچتی رہی کہ کیا اللہ اس کا پابند ہے کہ جدھر دریا ہوں گے سیلاب ادھر آئے گا؟ کیا اللہ اس کا پابند ہے کہ جدھر پانی کا رخ ہوگا وہ آبادیاں ڈوبیں گی؟ اللہ پاک تو زمین سے بھی پانی نکال سکتا ہے. جب طوفان نوح آیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ قرآن عظیم میں آج بھی وہ عبارت موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے کہا کہ تو اپنا پانی اگل دے، اور آسمان سے کہا کہ تو اپنا پانی برسا دے. تو زمین کے اندر سے پانی کے چشمے نکلنے شروع ہو گئے اور اوپر سے بارشیں ہونی شروع ہو گئی. پوری کائنات پانی میں ڈوب گئی، پہاڑ تک پانی میں ڈوب گئے. آج اگر اللہ ایسا چاہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوں، ہماری زمین سے پانی نکلنا شروع ہو جائے اور ہمارے علاقے تباہ و برباد ہو جائیں، کون روک سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں بچایا اور بچا کر رکھا ہوا ہے. تو ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے بچانے کا سبب کون ہے؟ مصطفیٰ کی ذات. اس کا سبب کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کے میلاد ہی کی برکتیں ہیں. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ اس طرح کے واقعات بہت عرصے کے بعد کبھی کبھی ہوتے ہیں. کیوں؟ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، ہمیں ڈرانے کے لیے، ہمیں آخرت یاد دلانے کے لیے کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں، توبہ کر لیں. اور سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی تکلیف اور دوسروں کا نقصان دیکھ کے اپنے آپ کو بچاتا. محلے میں، کالونی میں کہیں چوری ہو جائے تو ہم سارے لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں. آج کل تو وہ کیمرے لگوا لیتے ہیں، چوکیدار کو الرٹ کر دیتے ہیں، گھر میں کوئی نہ کوئی جاگنا شروع کر دیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. دوسروں کے گھر میں پرابلم ہوا ہے اور سمجھداری کا یہی تقاضا تھا کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے چوکنے ہو جائیں. تو اگر دوسرے عذاب میں مبتلا ہوں، نقصان اٹھائیں، تو تب بھی تو ہمارے ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو درست کریں. اور یقین کیجئے کہ اپنے نبی کی سنت پر اور اپنے نبی کے طریقے پر چلنا قطعاً مشکل نہیں ہے. مشکل کون کرواتا ہے؟ شیطان. شیطان وہ ہمارے اندر ہی باتیں ڈالتا ہے کہ تم ایسے کیسے کرو گی، تم ایسے کیسے کرو گی. مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ کھانے کی چیز پڑی ہے، یہ آپ نے اٹھا کے کھانی ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ آپ کے اختیار میں ہے نا. آپ اگر اس کا ارادہ کریں گے تو یہ ہاتھ آگے ہو جائے گا، آپ اس کا ارادہ کریں گے تو یہ ہاتھ آگے ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اسباب ہیں کام کرنے کے لیے. جس طرح یہ چیزیں ہمارے کام کے لیے اسباب ہیں، یاد رکھیے اسی طرح محمد الرسول اللہ کی ذات ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان سبب ہے. کس طرح؟ اللہ نور ہے اور ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، کوئی جوڑ نہیں ہے. اللہ کے کلام کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ ہماری طرح بولنے سے تو پاک ہے نا. اللہ کلام کرے گا اپنی شان کے مطابق، ہم نہیں سمجھ سکیں گے.
ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اللہ ہمیں حکم دے گا, ہم کیا کریں گے؟ اس حکم کو سمجھ نہیں سکیں گے. اب مثال کے طور پر دیکھیے, ہمارے جسم کے اندر روح ہے, جان ہے. ایک چیز, چلیے یہ دیکھ لیتے ہیں, میرے سامنے گلاس پڑا ہے, میرے سامنے یہ ڈائری پڑی ہے, مجھے ان کی ضرورت ہے. اگر میں کہوں گلاس کو کہ تم میرے قریب آ جاؤ, میں ساری زندگی کہتی رہوں گلاس اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں, تو میں کس کو حکم دوں گی گلاس پکڑنے کے لیے؟ ہاتھ کو. کیوں؟ وہ جان, وہ نور, وہ روح جو میرے اندر ہے وہ اس ہاتھ کے اندر بھی ہے. تو میں ایک غیر مانوس چیز کو اٹھانے کے لیے اس چیز کی طرف ارادہ کروں گی, اس کو حکم دوں گی جس کے اندر ہلنے کی طاقت ہے, اور یہ اس نور کی وجہ سے ہے جو میرے اندر ہے, جس کو ہم جان کہتے ہیں. تو یہ جان اس کے اندر نہیں, اس کے اندر ہے. تو یہ میرے اور گلاس کے درمیان میرا ہاتھ سبب ہے. مفتی صاحب, مفتی مختار احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ, میرے استاد, آپ نے بڑی خوبصورت مثال بندوں کو سمجھانے کے لیے دی. آپ ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا اپنے ساتھ تعلق سمجھنا چاہتے ہو نا, تو یوں سمجھو, ایک درخت ہے نا, ایک درخت, جب وہ درخت اگتا ہے اس کا تنا باہر نکلتا ہے تو اس کے اوپر ڈالیاں, شاخیں لگتی ہیں, شاخوں کے ساتھ پتے لگتے ہیں, پھر پھل وغیرہ, پھول وغیرہ آگے چل کے لگتے ہیں. آپ اس درخت کو جب ہرا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس درخت کے پتوں, کلیوں, پھولوں کو پانی ڈالتے ہیں, جڑوں کو پانی دیتے ہیں. یہ بہت گہری بات ہے, کبھی تصور میں نہیں آئی ہوگی. اب ذرا غور فرمائیے, ہم پتوں کو پانی نہیں ڈالتے, پانی کہاں ڈالتے ہیں؟ زمین میں, مٹی میں, زمین میں. اگر ڈائریکٹ پتوں کو اور ان باریک باریک شاخوں کو پانی ڈالا بھی جائے گا تو وہ تو گل سڑ جائیں گی, وہ پانی کو برداشت نہیں کر سکتی. تو وہ درخت کی جڑوں کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, وہ جو تنا آہستہ 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 اوپر جا کے پتلا ہوتا جاتا ہے, نیچے بہت موٹا ہوتا ہے, اوپر جا کے پتلا ہوتا جاتا ہے, پھر اس کے ساتھ جو جو وہ جا کے ٹہنیاں پتے نکلتے ہیں, وہ تنا ان کی مقدار اور ان کی کیپیسٹی اور ان کی طاقت کے مطابق پانی کی وہ غذائیت ان پتوں تک پہنچاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پانی جڑ میں جاتا ہے, تنا سوکھا ہوتا ہے, اور اوپر جا کے سوکھے تنے میں 2-4 دن لگاتار پانی ڈالنے سے اوپر پتے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو پانی نیچے ڈالا تھا وہ وہاں پہنچ گیا, وہ وہاں پہنچ گیا. اب مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ مثال کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ لوگوں, اللہ کا نور, اللہ کا کلام, اللہ کی ذات, اللہ کی جلالت, اللہ کا روب میں اور آپ قطعاً برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے. تو کیا کیا؟ تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے نور کو, مصطفیٰ کی ذات کو اس تنے کی طرح مضبوط ہمارے درمیان رکھ دیا. اب کیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنا نور محمد عربی کی ذات تک پہنچاتا ہے, پھر مصطفیٰ کریم دیکھتے ہیں کہ کون کتنا طاقتور ہے, اس کو اتنا فیض دیتے جاتے ہیں, اس کو اتنا فیض دیتے جاتے ہیں. تو مصطفیٰ کریم کو ہمارے درمیان اللہ نے ایک واسطہ رکھا. اگر یہ واسطہ نہ ہوتے تو پھر ہم کیا جانتے تھے خدا کون ہے؟ تیرے منہ سے ہم نے سنا یا محمد. اللہ کے بارے میں تو رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ کون ہے, اور ہمیں اللہ کا پتہ چلا, ہم اللہ کی عبادت کرنے لگے, اور اس کی عبادت میں ہم آگے بڑھے تو پھر اللہ نے اپنے بندوں کو وہ مرتبے, وہ مقامات عطا کرنے شروع کر دیے کہ وہ کس مقام تک پہنچا کہ فرشتے بھی اس کے آگے جھکنے لگے. یہ سب مقامات اور یہ ساری شان یہ ہمیں رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے مل سکتی ہے. میں چاہوں گی
آپ سب آج کے میلاد پاک کی محفل کو یادگار بنائیے، اور جو چند معروضات آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے، ان کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل کیجئے کہ جب بھی ان پہ عمل کرنے لگیں آپ کو یہاں کی محفل اور اس محفل میں بیٹھنا یاد آ جائے، اور ہمیشہ کے لیے محترمہ فرزانہ صاحبہ کا گھر آپ کے لیے یادگار بن جائے کہ یہ نعمت ہم ان کے گھر سے لے کر آئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جس جگہ پر سال میں ایک بار بھی میلاد پاک کی محفل محبت سے انعقاد پذیر ہو جائے اور وہاں بیٹھنے والے بھی وہاں سے نور حاصل کر لیں، تو اس جگہ کی ویلیو اللہ کے ہاں اس قدر بلند ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے پھر پورا سال اس گھر کی زیارت کے لیے آتے رہتے ہیں۔ تو مبارکباد ہو آپ کو کہ انشاءاللہ اس پورے سال کے لیے آپ کا یہ ڈرائنگ روم فرشتوں کی زیارت گاہ بن گیا۔ لوگ تو آپ کے پاس آئیں گے، آپ دیکھیں کہ جس جگہ پہ دل لگا کے آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیتے ہیں، آپ سارے گھر میں اتنا سکون محسوس نہیں کرتے جتنا اس جگہ پہ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں فرشتوں کی نورانیت شامل ہو جاتی ہے۔ تو کس قدر سعادتیں ہیں ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہمیں سمجھ آ گئی اور یہ باتیں جب ہم اپنے بچوں تک پہنچائیں گے، اپنی اولاد تک پہنچائیں گے، تو یہ باتیں منتقل ہوں گی۔ جب منتقل ہوں گی پھر ان کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق عطا فرمائے، اور ایسا دل لگا کر میلاد پاک منعقد کرنے کی بھی اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر سال میں فرض کریں کہ مہینے میں ایک میلاد کی محفل میں جانا آپ کو نصیب ہوتا ہے، اور ہر میلاد میں ایک ہی بات صرف آپ پلے باندھ لیں کہ اس میلاد سے یہ عمل کی بات لی ہے اور اس میں یہ لیے، تو ایک سال میں حضور کی 12 سنتوں کی عامل تو آپ بن جاتے ہیں۔ اور یہ چھوٹی دولت نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور آپ کی سنتوں کا نور ایسا ہے کہ جب آپ کے اندر ایک چیز کا نور آتا ہے تو خود بخود آپ مائل ہوتے ہیں آگے مزید سیکھنے کے لیے۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اس کے بارے میں بھی سمجھوں، اس کے بارے میں بھی سمجھوں اور ان پہ عمل کروں۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگر محبت سے آپ نے ان باتوں کو یاد رکھا تو یہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائیں گی، اور ہمیشہ آئندہ بھی اچھی باتیں سننے کی لگن پیدا ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔